السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ معزز سامعین و ناظرین، دین و دنیا چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ اور اسی جذبہ کے تحت آج کے ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ بدعت کیا ہے اور اس کے احکامات کیا ہیں۔ اگرچہ یہ بہت بڑا موضوع ہے، لیکن انتہائی اختصار کے ساتھ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بدعت کیا ہے اور اس کے فوائد یا نقصانات کیا ہیں۔ بدعت عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ بدعہ سے نکلا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کسی سابقہ مادہ، مثال یا اصل اور نمونہ یا وجود کے بغیر کسی نئی چیز کو ایجاد کرنا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہے۔ بدیع السماوات والارض، کہ وہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو ابتدا سے بنانے والا ہے، بغیر نمونے اور نقشے کے۔ یہ سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 117 میں ہے۔ اسی طرح دین کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو دین میں ثواب، نیکی کی نیت سے کوئی نیا کام کیا جائے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ ہو، بتایا نہ ہو، تو اس کو کیا جائے ثواب کی نیت سے، نیکی کی نیت سے، کیونکہ دین تو مکمل ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی آ گئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اسلام کو پسند فرما لیا ہے اور اللہ نے اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا ہے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایسا کام جو ثواب والا ہے، نیکی والا ہے، اور وہ نیا کام کرتا ہے اور اس کی اصل بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تو وہ عمل اس کے لیے عبث اور فضول ہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ عمل جو تمہیں جنت کے قریب کر دینے والا تھا اور جو جہنم سے دور کر دینے والا تھا، الا وقد بین لکم، وہ تمہیں بتا دیا گیا ہے، وضاحت کر دی گئی۔ اب آپ کے بتانے کے بعد کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے یا ہمیں جہنم سے بچاؤ کا سبب بنے۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ نے کیا اور صحابہ کو بتایا ہے، اور اسی پر قائم رہنے میں ہی بقا ہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان دونوں چیزوں پر مضبوطی سے کاربند رہو گے۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دو گے تو پھر گمراہ ہو جاؤ گے، اور دونوں چیزوں میں ایک چیز اللہ کی کتاب اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو بدعت کی کچھ اقسام ہیں جو مشہور ہیں، وہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، اور ایک اس کی اقسام بدعت لغوی جس کو بدعت حسنہ کہا جاتا ہے، اور بدعت شرعی جس کو بدعت سیئہ کہا جاتا ہے۔ بدعت لغوی وہ ہوتی ہے کہ دین کی اصل ان کی اصل ہو، ذکر ہو، اس میں کوئی نہ کوئی اس کی مثال شریعت میں موجود ہو اور اس کو ایک تھوڑا سا تبدیلی کے ساتھ عمل کرنے کی، اسے ہم بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ مثلاً اس کی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ انہوں نے نماز تراویح کا پورا مہینہ اہتمام کیا اور ایک امام کے پیچھے اس کا اہتمام کیا، اور فرمایا کہ نعمت بدعہ حسنہ ہادہ، یہ بدعت کتنی اچھی ہے۔ یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھی۔ نماز تراویح آپ نے 3 دن پڑھائی، غیر شرعی نہیں تھا، ذکر موجود تھا، مثال موجود تھی، اس کو آپ نے تھوڑا سا اپڈیٹ کیا ہے، اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ اور بدعت سیئہ یا بدعت شرعی کیا ہے کہ جس کی اصل نہ ہو،
دلیل نہ ہو، ثبوت نہ ہو اور اس کو کیا جائے بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے، وہ بدعت سیئہ ہے۔ اور اس کے نقصانات کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بندہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو، جو صاحب بدعت ہے، جو بدعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول نہیں کرتا حتیٰ یدع بدعتہ، جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا۔ اور اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح جو بدعتی انسان ہے اسے توبہ نصیب نہیں ہوتی، یہ اس کے بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میں تو نیکی کا کام کر رہا ہوں، وہ گناہ کرے گا تو وہ توبہ کی طرف آئے گا نا، جب وہ نیکی سمجھے کہ کر رہا ہے تو توبہ کی نصیب کیسے ہوگی؟ اور اسی طرح جو ہے وہ ایسے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول بھی نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں ایسا کام کرتا ہے جس کی اصل دلیل، نمونہ یا اس کا وجود نہیں تھا اور اس پر ہماری مور نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعمال کے خسارے کے حساب سے وہ لوگ ہیں جو اعمال تو کر رہے ہیں اور وہ گمان کر رہے ہیں اچھا عمل کر رہے ہیں، لیکن وہ سارے کا سارا ضائع ہے۔ اور اسی طرح دوسری جگہ پہ فرمایا عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے، تسلا نارن حامیہ، اس کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دین کے اندر نیا کام داخل کرتا ہے تو فقد زعم انہ خان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان کرتا ہے کہ آپ نے دین کی امانت میں خیانت کی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن سمجھ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے، یہ کسی مسلک کی بات نہیں، مذہب کی بات نہیں، یہ اللہ کی بات ہے، رسول اللہ کی بات ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم اس حصار اور دائرے میں رہیں، اس دستور اور منشور کے مطابق زندگی گزاریں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نہ ہٹیں دائیں بائیں۔ چونکہ یہ بھی آتا ہے کہ جو شیطان ہے وہ معصیت کے مقابلے میں بدعت کو زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ معصیت یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے تو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، لیکن اس کو بدعت جو ہے وہ زیادہ محبوب ہے شیطان کو، اس لیے کہ بدعتی انسان جو ہے وہ اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، وہ تو نیکی سمجھ رہا ہے۔ جب نیکی سمجھ رہا ہے تو وہ توبہ کیسے کرے گا؟ تو اس لیے آئیے عزم کیجئے، ارادہ کیجئے، آج کے بعد جو بھی ہم عمل کریں گے اس کو دیکھیں گے کہ اس کا ثبوت، وجود، اس کی دلیل، مثال، نظیر یہ قرآن مجید میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، صحابہ کرام سے یہ ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو الحمدللہ ہم کریں گے، اگر نہیں ہے تو ہم چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ وہ دین میں نیا کام ہے، اور نیا کام کرنا بدعت ہے، اور بدعت جو ہے وہ انسان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔